ویلکم بیک۔ بریٹن کے آغاز میں سب سے پہلے رخ کرتے ہیں ڈی جی خان کا۔ تونسا شریف کے قریب کالعدم تنظیم کے دہشت گردوں کا پھر جھنگی پولیس چیک پوسٹ پر حملہ ناکام ہو چکا ہے۔ پولیس جوانوں کی زبردست مزاحمت پر دہشت گرد بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ پولیس کے مطابق جھنگی چوکی پر تعینات جوان 3 گھنٹے تک بہادری سے لڑے۔ 7 جوان زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں اے ایس آئی عمران، کانسٹیبلز محمد عامر، عاشق زین، رحمت اللہ، ثناء اللہ، ایلیٹ کانسٹیبل طارق شامل ہیں۔ اور دہشت گرد جھنگی پولیس چیک پوسٹ پر قبضہ اہلکاروں کو یرغمال بنانا چاہتے تھے۔ ترجمان پنجاب پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 15 سے 20 دہشت گردوں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر مختلف اطراف سے شدید حملہ کیا۔ دہشت گردوں نے راکٹ لانچرز، ہینڈ گرنیڈ، لیزر لائٹ گن سمیت جدید اسلحہ استعمال کیا۔ دہشت گردوں کو کبھی ان کے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے کہا گیا ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کرنے پر پولیس ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب کی زخمی اہلکاروں کو علاج کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ دہشت گردی کا خاتمہ ہمارا عزم ہے، وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اور جناب، حکومت کا عوام کے لیے ریلیف۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہو چکی ہے۔ پیٹرول 5 روپے 45 پیسے سستا ہوا ہے۔ نئی قیمت 288 روپے 49 پیسے مقرر کی گئی ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 42 پیسے کمی ہوئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 281 روپے 96 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے اور نئی قیمتوں کا اطلاق آئندہ 15 روز کے لیے ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا حکومت کی جانب سے، تاہم شہریوں نے حکومت کی جانب سے دیے گئے ریلیف کو ناکافی قرار دے دیا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید بھی کمی کی جائے۔ مزید تفصیلات جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندہ اسامہ غوری سے۔ جی اسامہ، کیا کہنا ہے؟ پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 45 پیسے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 42 پیسے اور اسی طرح لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 74 پیسے کمی کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 5 روپے کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس وقت میں ایک پیٹرول پمپ میں موجود ہوں جہاں پہ کچھ شہری بھی موجود ہیں جو اپنی گاڑیوں میں، موٹر سائیکلوں میں پیٹرول ڈلوا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ جتنی مرضی کمی کر لیں، لیکن مہنگائی کا جو طوفان آ گیا ہوگا نا، یہ نہیں کم ہو سکتا۔ آپ یہ 5 روپے کمی کے ساتھ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ بھائی 150 پہ تھا جب پیٹرول ان کی حکومت آئی تھی، تو کم از کم 150 سے جب نیچے آئے گا تو ہم کہیں گے ہمیں ریلیف ملا ہے۔ ابھی تک تو کوئی ریلیف نہیں ہے نا۔ جی بالکل، شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کا اعلان کرے تاکہ بنیادی ضروریات زندگی کی دوسری تمام چیزیں بھی جو پیٹرول مہنگا ہونے سے مہنگی ہوتی ہیں وہ بھی سستی ہو جائیں اور عام شہریوں کو بھی ریلیف مل سکے۔ فی الحال تو جو حکومت کی جانب سے ریلیف دیا گیا ہے، شہریوں کی جانب سے اس سے ناکافی قرار دیا جا رہا ہے۔ جی، ایف بی آر نے ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے نان فائلرز کا گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ 5 لاکھ سے زائد ٹیکس نہ دہندگان کی نشاندہی کر کے ان کی موبائل فون سمیں بند کرنے کے لیے انکم ٹیکس جنرل آرڈر جاری کر دیا۔ اسی پر دیکھیے یہ رپورٹ۔ ایف بی آر کا ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف بڑا اقدام۔ 5,06,000 سے زائد افراد کی موبائل سمیں بند کرنے کا آرڈر جاری۔ پی ٹی اے اور ٹیلی کام کمپنیوں سے 15 مئی تک عمل درآمد رپورٹ طلب۔ ایف بی آر کے مطابق یہ افراد انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے قابل ہونے کے باوجود گوشوارے جمع نہیں کرا رہے۔ یہ افراد ایف بی آر کی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل نہیں۔ ان کے موبائل فون کنیکشن کسی بھی وقت بند کیے جا سکتے ہیں۔ ایف بی آر کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ حکام سے کہا گیا ہے کہ ان کے نام ویب سائٹ پر ڈال دیے جائیں۔ ڈیپٹی وزیراعظم اسحاق ڈار کل او آئی سی وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار 4-5 مئی کو گیمبیا میں 15ویں او آئی سی سربراہی اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ دفتر خارجہ اسحاق ڈار غزہ میں جاری نسل کشی، جموں و کشمیر کے عوام کے حق کے خود ارادیت پر بات کریں گے، جبکہ ترجمان کے مطابق ڈیپٹی وزیراعظم سربراہی اجلاس میں شریک رہنماؤں اور وزرائے خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ اور ناظرین، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاکستان کوسٹ گارڈز کو اپ گریڈ کرنے کا اعلان۔ پاکستان کوسٹ گارڈز کو جدید خطوط پر اپ گریڈ کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ انسداد اسمگلنگ کے لیے کوسٹ گارڈز کا اہم کردار ہے۔ اسمگلنگ روکنے کے لیے کوسٹ گارڈز کو مزید متحرک کردار ادا کرنا ہے۔ کم وسائل کے باوجود کوسٹ گارڈز کی کارکردگی بہترین ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت پاکستان کوسٹ گارڈز ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، وفاقی سیکریٹری داخلہ اور کوسٹ گارڈز کے افسران کی اجلاس میں شرکت۔
आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान भी सामने आया है। अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इकदाम की तारीफ की है। अमरीकी महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका सिक्योरिटी मफादात हैं। दहशतगर्दी को खित्ते को गैर मुस्तहकम करती है, इससे निमटना ज़रूरी है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रहेगा। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। सिख रहनुमा के कत्ल के हवाले से भारतीय तहकीकाती कमेटी काम कर रही है। अमरीका भी मामले को देख रहा है। खदशात है से भारतीय हुकूमत को बराह रास्त आगाह करते रहेंगे। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस हुई, जिससे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल ने भी खिताब किया। नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रोलैंड वॉकर भी इस मौके पर मौजूद थे। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स ने खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रोलन वॉल्कर भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक पाक बरतानिया स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस दोनों ममालिक के दरमियान अहम दिफाई डायलॉग है। ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और बरतानिया में होती है। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन, दिफाई हुकाम, दानिश्वर और सिविल सोसाइटी नुमाइंदे भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक बरतानिया का 30 रुकनी वफ्द 29 अप्रैल से 3 मई तक पाकिस्तान के दौरे पर है। बरतानवी वफ्द की क़यादत स्टैंडिंग जॉइंट फोर्स कमांडर मेजर जनरल टॉम बैटमैन कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान आलमी इलाकाई उमूर समेत कौमी सलामती, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर बात होगी। इस मौके पर आर्मी चीफ की मौजूदा और नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें भी हुई, जिनमें पेशावराना उमूर, दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने दो तरफा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने में जनरल पैट्रिक सैंडर्स की खिदमत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बातों और टिकटॉक से कुछ नहीं होता। वर्दियां पहनने से मसाइल हल नहीं होते। पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मैं कुछ कहता हूं तो सारे पीछे पड़ जाते हैं। PTI की हुकूमत में मुआशी और रोजगार की क्या सूरत हाल थी, PDM की पहले क्या कारकर्दगी थी और अब क्या है, वो दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। बातों से और टिकटॉकों से या वर्दियां पहनने से अगर मसाइल हल होते हैं, तो पंजाब पुलिस की रिफॉर्म करने चाहिए। फिर मैं कुछ कहता हूँ फिर मेरे पीछे पड़ जाते हैं सारे। दूसरा, पाकिस्तान के हालात क्या थे, इकॉनमी के हालात क्या थे, पाकिस्तान में रोजगार के क्या हालात थे, एक्सपोर्ट में क्या हालात थे, महंगाई किस तरह थी। आज इसके बाद PDM वालों ने पहले भी 30 साल गुजारे, फिर ये पिछला टाइम गुजारा। और जनाब, पंजाब में अभी तक गंदम की खरीदारी का अमल शुरू नहीं हो सका है। पंजाब में 11 रोज गुजरने के बावजूद गंदम की खरीदारी के लिए बारदाना जारी नहीं किया गया है। किसानों की गंदम में नमी है, इसलिए नहीं खरीदी जा रही। ज़राए की जानिब से ये कहा जा रहा है। वजारत खुराक किसानों को चंद रोज में नवाज शरीफ किसान कार्ड जारी किया जाएगा। ज़राए का ये भी बताना है। इमरान मलिक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? देखिए, बिल्कुल गंदम खरीदारी आज भी शुरू नहीं हुई, जबकि पंजाब के किसान जो है इस वक्त रुल गए हैं। जबकि कैबिनेट कमेटी मीटिंग हो चुकी है, फैसला साजी भी जो है वो उसके मिनट्स जारी कर दिए गए हैं। आज के रोज गंदम खरीदारी शुरू करनी थी, मगर महकमा खुराक पंजाब समेत वजीर खुराक की खरीदारी पर खामोश दिखाई दे रहे हैं। किसानों की गंदम की नमी वाली गंदम कहकर टाल मटोल की जा रही है, जबकि ज़राए वज़ारत खुराक का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने गंदम खरीदारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान, आप अपडेट कर रहे थे।